چودہ فروری بروز اتوار سیمانچل خطے کے مشہور و معروف عالم دین و بزرگ شخصیت مفکر ملت حضرت مولانا نبی حسن کے قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ ذکیر چوک بیلوا ضلع ارریہ میں مجلس اصلاح سماج اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کا مقصد تھا کہ قرب و جواد کے علماء کرام اور دانشوران ملت کو اس بات پر راغب کیا جائے کہ وہ اپنے علاقے میں ہر اعتبار سے لوگوں کو مذکورہ عنوان کے تحت تیار کریں۔ اس موقع پر مولانا موصوف کی تصنیف کردہ نئی کتاب تجہیز و تکفین میں سنت و بدعت کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا، جس میں ارریہ ضلع کے سماجی کارکنان، دانشوران اور متحرک علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مولانا موصوف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر وہ طالب علم جو اسلام کی بنیادی عقائد و تعلیمات سے ناآشنا ہے، اس کے لیے ہر آبادی اور مساجد میں مکتب قائم ہو، ابتدائی مرحلے سے ہی بچوں کو بنیادی تعلیم سکھائی جائے اور زینہ بزینہ تعلیم و تربیت کے مراحل طے ہوں، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ بیدار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام علماء کرام کے علاوہ سماج کے باشعور افراد اس سمت میں فعال و متحرک بن کر سماج کے ہر طبقے کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں گے۔ پیش ہے محمد اسد کی یہ خاص رپورٹ۔ آداب ناظرین، اس وقت ہم ارریہ ضلع کے ذکیر چوک میں موجود ہیں، جہاں ایک ادارہ چل رہا ہے دارالعلوم رشیدیہ ذکیر چوک کے نام سے۔ اس کو چلانے والے حضرت مولانا نبی حسن صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی محنت اور کاوشوں سے کئی اداروں کو ترقی بخشی ہے۔ اب گزشتہ 5 سالوں سے دارالعلوم رشیدیہ کو انہی نے سینچا ہے۔ اس کے زیر تحت انہی نے کئی ملی اور سماجی خدمات کو انجام دیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک کتاب کی رسم اجرا بھی ہے، جو تجہیز و تکفین میں سنت و بدعت کے نام سے منسوب ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملت اور سماج کو کس پہلو پہ لا کے کھڑا کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کس طرح کے اقدام ہونا چاہیے، یہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا انہیں نیوز میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے کہ آخر سماج میں جو برائیاں ہیں، آپ نے اپنے قلم سے، کتاب سے، اپنے بیانات سے لوگوں کو یہ بتانے کا کوشش کی ہے، لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے ہر لحاظ سے کہ وہ اسلامی اصول پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے لیے اور کیا کیا اقدام ہونا چاہیے لوگوں کو صحیح صراط مستقیم پر چلنے کے لیے؟ ابھی تو فی الحال یہ مجلس اصلاح سماج کے عنوان سے جو تنظیم قائم ہے، علاقے کے بڑے بڑے علماء اور دانشوران اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر مکاتب کا قیام ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا، علم دین نہیں آئے گا، تو ان کے عقائد وغیرہ کے صحیح رہنے اور صحیح طریقے پر چلنے کے سوائے علم کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ایک ایجنڈا تو ہمارا یہ ہے کہ تمام مساجد میں باقاعدہ خود کفیل مکاتب کا قیام ہو، جہاں بچے مستعدی سے پڑھیں اور بچے والے باقاعدہ اس مکتب کا انتظام کریں۔ دوسرا ہے جو تجہیز تکفین کے عنوان پر جو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، میں برسوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ تجہیز تکفین میں اب بھی لوگوں کو وہ بات نہیں آئی ہے کہ غسل کس طرح دینا ہے، کفن کے ٹکڑے ہوں گے اور کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے غسل کرنا ہے، یہ سب طریقہ ان کو ابھی بھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے تو پھر اس موقع پر یاد نہیں رہا کرتا ہے، یا جن کو پتہ ہے وہ غسل تجہیز تکفین میں ہوتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میں دیکھتا ہوں عام بات ہے جی، جو کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، جی، یہ ہر شخص کو یہ علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تو وہ کتاب میں ایک عنوان وہ ہے کہ تجہیز تکفین میں جو میت کے ابتدا سے موت کے بعد سے پہلا مرحلہ ہے لوگوں کو، دوست احباب کو خبر کرنا، دوسرا مرحلہ ہے غسل اور تجہیز تکفین کا، تیسرا مسئلہ ہے کفن کا، کفن بھی لپٹنے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے،
اور اس کے بعد سب سے تکلیف دہ بات یہ ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے کہ ہر میت کے موت کے بعد ہر ایک کے جس کے یہاں بھی میت ہوتی ہے تو آنے والے مہمانوں کے لیے بڑے زور شور سے کھانے کا نظم کرتے ہیں، اور جب کہ اس دن تمام فقہاء اور محدثین نے ان کو کم سے کم بدعت تو کہا ہی ہے، اور اس کے کسی نے حرام کہا ہے، کسی نے مکروہ تحریمی کہا ہے، بہرحال جواز کا فتویٰ اول سے لے کے آخر تک اب تک نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائیں یا کھلایا جائے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھتا ہے، تو یہ کھانا گویا اہم موضوع بن گیا آنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو جنازے کی نماز میں بھی جس ایک تو صالح آدمی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ترتیل سے دعائیں پڑھی جائے ذرا، اور درد کے ساتھ پڑھی جائے تاکہ میت کو ان کا ثواب ملے، اور اللہ رب العزت ان تمام جو کھڑے ہیں ان سب کے دعا کو سن لیں۔ اور دعائیں تو عموماً جنازے کی دعائیں عموماً لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ جنازے میں جب کھڑے ہوئیے تو کہیں گے کہ ذرا نیت بتا دیجئے، اور بتانے کی چیز نہیں، یہ تو ہر ایک کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس کے یہ تو مستقل طور پر جو ادارے قائم ہوئے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، یہ بنیادی تعلیم ہے عام طور پر، جی جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، جی، اور ہر شخص کو یہ یاد ہونا چاہیے، جی، لیکن اس کے باوجود یہ کمی آ رہی ہے بہت زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ دینی تعلیم اگر مکتب میں یہ پڑھ لیں، اب سارے تمام آبادی کے لوگ مکتب میں پڑھیں تو یہ دعائیں ان کو مکتب میں ہی یاد کرائی جائے گی اور ان کو یاد رہے گی۔ ہم لوگ خود بھی یہ تمام چیزیں مکتب میں ہی پڑھا جو ابھی تک اللہ فضل سے یاد ہے۔ عام طور پر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ضروری ہے، لیکن آج کے وقت میں عصری علوم پر توجہ زیادہ ہے لوگوں کی، جی، جبکہ دینی تعلیم بھی کم نہیں ہے، جی، لیکن لوگوں کی توجہ اس کی جانب کم ہے، جی، یا پھر وہ رغبت نہیں پیدا ہو پاتی ہے اس طرز پر کہ وہ ان چیزوں کو اپنا فرائض سمجھ کر یاد کر لیں، سمجھ لیں، جی، تاکہ آگے انہیں کام آئے۔ جی، ایک تو یہ کہ مکتب کا نظام ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں، اور اگر کہیں ہے تو وہ ایک ڈھانچہ سا ہے۔ مدرسوں میں تربیت کا انتظام نہیں ہے کہ ان مسائل کو جو مسائل ضروریہ میں شمار ہوتے ہیں ان میں طلباء کی تربیت کی جائے اور ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے، تو یہ کمی ہے۔ مکاتب اگر قائم ہو، وہاں ہر ایک کے اوپر محنت کی جائے تو ہر ایک کے ذہن میں رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے طرف لوگوں کا رجحان ہے ہی نہیں۔ دین کو ایک چھوٹی سی چیز، شریعت کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا، چونکہ دنیا ان سے حاصل ان کے خیال میں نہیں ہوتی ہے، اور عصری علوم میں چونکہ عہدے ہیں، ملازمت ہے اور ڈگریاں ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے، تو وہ اپنے زعم میں وہ اس کے طرف زیادہ بھاگتے ہیں، اور یہ ایک بات جو بنیادی ہے وہ بھول گئے ہیں کہ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی دیتے ہیں۔ ڈھیر سارے ڈگری ہولڈر پڑے ہوئے ہیں جو کہیں کے نہیں ہیں، تو یہ دیکھیے روزی کا مالک تو اللہ تعالیٰ، ذرائع بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، وسائل بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے ضروریات کی کفالت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ ہو یا دینی تعلیمات ہوں، کچھ طنز کا نشانہ بھی ہے لوگوں کے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اس بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ یہ اصل میں یہ جو لوگ اس طرح کے بول رہے ہیں وہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے، یا پھر اس بیچارے کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار مکہ کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں اور یہ لوگ فسادی ہیں۔ یہ تو کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ کہیں گے۔ یہ ایسے یوں کہا جائے آج کل کے زبان میں چھٹ بھیا لوگ ہیں جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی طرف قطعاً اسلام سے بڑھ کر امن کا پیغام دینے والا تو کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں۔
اور بھائی چارہ، ہمدردی، یہ تمام چیزوں کی تعلیم جو ایک اعلیٰ معیار اخلاق کا ہو سکتا ہے، اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اور اس کو یہ کہنا کہ دہشت گرد ہے یا اور کچھ ہے، یہ تو لا علمی یا پھر عداوت پر مبنی ہے. دوسری بات کہ مدارس ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر مدارس نہ ہو تو وہ چونکہ کہنے والے سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام جو زندہ ہے اور مسلمان کے جو شعائر باقی ہیں یہ مدارس ہی کی وجہ سے ہیں، اس لیے یہ اعتراض کر کے لوگوں میں تشکیک پیدا کر رہے ہیں، شبہ پیدا کر رہے ہیں، تاکہ یہ مدارس کسی طرح سے دم توڑ دے. اور خود ہمارے لوگ بھی اسی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. تو بہرکیف جب تک اللہ کو منظور ہے دین اسلام کا بول بالا رہے گا، ان کی تعلیم رہے گی، ان کی تعلیمات پر لوگ چلیں گے، جتنے بھی جس کو بھی اللہ چاہیں گے. اور اس طرح کے اعتراض کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. سماج میں آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عام طور پر جو ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ بہت پسماندہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. چونکہ اسلامی تعلیمات کو تقریباً حضور کریم سے اگر آج تک دیکھا جائے 1400 سال سے گزر چکے ہیں. اس وقت تک عام مسلمانوں کو عام فہم ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے. طرح طرح کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا مانتے ہیں؟ سے دوری اور اللہ رب العزت سے رابطہ نہیں، اللہ کے رسول کے سنت پر ان کا عمل نہیں، اور یہ مانتے ہی نہیں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیں گے. تو چونکہ ان کے ذہنی طور پر نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، اور نہ ہی احترام ہے دین کا. جب دین کی بے احترامی ہوگی اور بدعملی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے حاکم تم پر مقرر کیے جائیں گے. تو چونکہ اعمال بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہے. یہ سب اصل گرفت تو بعد میں ہوگی، یہ تنبیہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو تو اللہ کی رحمت آئے گی، نہیں تو پھر تو اللہ کے عذاب آئے گا ہی آئے گا. شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا نبی حسن صاحب وہ تفصیل سے یہ بتا رہے تھے کہ سماج کی برائیوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جب تک ہم دین پر مکمل طور پر اور حضور کریم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک آپ پریشانیوں سے بچ نہیں پائیں گے. کیمرہ مین عامر فیصل کے ساتھ محمد اسعد، NN نیوز ارریہ.